الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حکمت سے بعض علماء کے نزدیک عقل، سمجھ، علم یہ چیزیں مراد ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک رائے کا صحیح ہونا یہی حکمت ہے۔ جسے یہ چیز مل جاتی ہے کہ اس کی رائے صحیح ہو تو اس کو بہت ساری بھلائی مل جاتی ہے۔ اسی طرح حکمت سے مراد قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم، یعنی قرآن میں کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، اور اس کا علم ہو، اس کا فہم ہو اور فیصلے کی طاقت ہو۔ اور بعض علماء کے نزدیک صرف سنت یا کتاب و سنت کا علم اور فہم ہے، یعنی کسی کو قرآن اور سنت کا علم حاصل ہو جائے اور اس کی سمجھ حاصل ہو جائے، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حکمت دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سارے ہی مطلب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص پر رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کرنا یعنی کسی کو دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی تمنا کرنا، اس کو کہتے ہیں رشک کرنا۔ تو جائز ہے 2 چیزوں میں، 2 شخص پر۔ کون ہے 2 شخص؟ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو ایسے انسان کو دیکھ کر دوسرے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کاش مجھے بھی مال ملا ہوتا، میں بھی ایسی بہت اچھی اچھی جگہوں پر خرچ کرتا، تو یہ اچھی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو مال ملا ہے اور وہ دنیا میں اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے، تو آپ بھی تمنا کریں کاش میرے پاس بھی اتنی بڑی گاڑی ہوتی، میں بھی گھومتا۔ یہ اتنی اچھی خواہش نہیں ہے۔ خواہش کیا ہے؟ کسی کو مال ملا اور وہ اچھی طرح خرچ کرتا ہے، دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اچھے کاموں میں، تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ ایسی طرح بننے کی کوشش کرنا اچھا ہے۔ اور دوسرا کون سا شخص ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسے اللہ نے حکمت دی، جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ حکمت کی جگہ پہ کیا لفظ آیا ہے؟ قرآن کا لفظ آیا ہے کہ اس شخص کی طرح بننے کی تمنا کرنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد قرآن سکھاتا بھی ہے لوگوں کو، قرآن بتاتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے۔ اب ایسے شخص کو دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن حکیم کا علم دیتا، اس کی سمجھ دیتا، اور میں بھی ایسے ہی لوگوں اس پر عمل کرتے ہوئے چلتا اور ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھاتا۔ تو یہاں پر دیکھیے حکمت کا بھی لفظ ایک حدیث میں آیا اور حکمت کی جگہ قرآن کا لفظ بھی آیا، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کتاب و سنت ہی اصل حکمت ہے۔ بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ رائے جس کی اچھی ہوتی ہے اور خیر ہوتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ حکمت ہے اور اس سے بہت بھلائی پاتا ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ رائے دیتے ہیں، ان کی رائے اچھی نہیں ہوتی، رائے صحیح نہیں ہوتی، اپنے حساب سے رائے تو دے دیتے ہیں، مشورہ تو دے دیتے ہیں، لیکن اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہوتی، وہ صحیح نہیں ہوتی رائے۔ لیکن کسی کی رائے ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ رائے دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، تو وہ صحیح نکلتا ہے۔ تو جس کی رائے صحیح نکل جاتی ہے اس کو بہت ساری بھلائی مل جاتی ہے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من انصار۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نذر مانو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نظر کا مطلب یہ ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں مشکل سے مجھے نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں کتنا صدقہ کروں گا، اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ یہ کام ہو گیا تو یہ نیکی کروں گا، شرط لگا کے نا، یہ میرا کام ہو گیا، یہ مشکل ختم ہو گئی، یہ کام کروں گا، یہ نیکی کروں گا، اسی کو نظر کہا جاتا ہے۔
اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں. نظر بھی نماز روزی کی طرح عبادت ہے، مستقل ایک عبادت ہے. تو لہذا یہ عبادت بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نہیں مانی جا سکتی. جس طرح نماز صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کے لیے، ایسی نظر ماننا بھی صرف و صرف اللہ کے لیے. اور اگر کسی اور کے لیے کیا تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. جیسا کہ آج کل مشہور ہے، کیا ہے، قبروں پر نظر و نیاز کا سلسلہ عام ہے. بالکل ہم نے فلاں درگاہ پہ جا کر نظر مانی ہے، فلاں مزار پہ جا کر نظر مانی. کس کے لیے نظر مان رہے ہیں؟ کام ہو جائے گا تو یہاں کچھ ڈالیں گے، کام ہو جائے گا تو وہاں کچھ ڈالیں گے. تو یہ سب نظر جو ہے غیر اللہ کے لیے ہوئی، اور یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس شرک سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما دے. آمین.